الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لعنت خوشنودی خاندان زہرا سلام اللہ علیہا پر صلوات مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنوں و مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے مریضوں کے شفایابی کے واسطے مقبول مومنوں و مومنات کے قرضوں کی ادائیگی کے واسطے زمینی و آسمانی آفات و بلیا سے محفوظ رہنے کے واسطے جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روزے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے اور حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے واسطے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے واسطے بلند تر صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات سامعین محترم برادران روحانی و ایمانی بزرگان بندے سادات و غیر سادات خداوند عز و جل بانیان عزا کا فرش ادا نشانہ میرا ذکر کرنا اور آپ حضرات کا اس ذکر طیب و طاہر و مقدس میں آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے اور جو اپنے ذہنوں میں حاجات لے کر اس امید سے آئے ہیں کہ اس در سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی خدا آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے سورہ مبارک الانبیاء کی 73 نمبر آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کل سے. ہم نے انہیں امام بنایا ہے
اور ہمارے ہی حکم سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف پہلے خیرات کی وحی کی، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ کو دینے کی وحی کی، اور یہ ہمارے عابد بندے تھے۔ یہ بعد میں عابد نہیں بنے، بلکہ یہ پہلے سے عابد تھے، بلکہ ان کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کا سلیقہ سیکھا۔ کل سے جو بحث چل رہی ہے اس آیت کے پہلے فقرے میں چل رہی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، میں کل کی گفتگو کو ان نوجوانوں کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کل یہاں موجود نہیں تھے۔ امامت میرا عہدہ ہے، یہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، چاہے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ظلم یا شرک کیا۔ خلیفہ بھی میں بناتا ہوں، امام بھی میں بناتا ہوں۔ ہدایت کی پہلی کڑی کا نام خلافت ہے، اور ہدایت کی انتہا کا نام امامت ہے۔ جب خدا نے ابتدا کی ہدایت کی تو خلافت کو وسیلہ قرار دیا، اور جب اپنی بارگاہ میں بلائے گا یا اس ہدایت کا جو اختتام کیا وہ امامت پر کیا۔ اور کل جو میں نے آیات پڑھی تھی حضرت ابراہیم کے متعلق بھی، کہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے بعد امام بنے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عہدہ امامت ہے یہ نبوت سے کم نہیں ہے، رسالت سے کم نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت سے بلند ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مثال بی اے پاس ہو، اس کو کہا جائے کہ ہم آپ سے امتحان لے رہے ہیں، آپ کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ ہمیشہ جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ اس اعلیٰ سطح کا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا یہ کہنا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ عہدہ امامت اتنا آسان عہدہ نہیں ہے، بلکہ بڑی زحمتوں سے ملتا ہے، بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ بندہ اس منزل اور مقام پر پہنچتا ہے۔ فقط تبھی بھی ایک جملہ، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مال ہو اور وہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ جس کے سامنے مال ہو اور خرچ نہ کر سکے تو اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ چوکیدار کے سامنے بھی قبلہ مال ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مال نہیں ہوتا، سامنے مال ہوتے ہوئے بھی وہ خرچ نہیں کر پاتا، اس لیے چوکیدار ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس خدا مال دے اور وہ خرچ نہ کر سکے تو اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ ہم مجلس امام حسین کر کے نظر و نیاز میں خرچہ کر کے دنیا کو بتلانا یہی تو چاہتے ہیں، انہی کے صدقے میں ملا ہے، انہی کے نام پر خرچہ۔ بھائی قوم شیعہ نے کچھ تو دیکھا ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنوں میں کوئی خوبی دیکھی، آپ بھی خرچ کر دی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں، یہاں سے لے تو بہت کچھ جاتے ہیں، واپس وہی سامان آ جاتا کا خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں، نظر نیاز اتنے تھے وہاں۔ کریم کے بارگاہ میں گئے تھے تو ہم مجلسوں کا بندوبست کر کے، نظر و نیاز کا بندوبست کر کے دنیا کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، جن کے صدقے میں ملا ہے انہی کے نام پر خرچ کریں۔ اب اگر توجہ ہو تو میں اپنی گفتگو کی ابتدا کروں۔ مالک وہ ہوتا ہے جہاں چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے عطا کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب جب حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر بھیجا گیا، جو زمین پر بھیجا گیا تو جنت کا لباس اتروا دیا گیا، لیکن جب عید کا دن آیا حسنین نے کہا اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو جنت سے دنیا میں لباس ہے قبلہ کیوں؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے۔ دیکھو آدم جنتی تھا، جنت کا مالک نہ تھا، حسنین جنت کے مالک ہے، چاہے وہاں خرچ کرے چاہے یہاں خرچ کرے۔ اس کی آسان مثال دو میں قبلہ صابر شاہ صاحب کے پاس آیا مہمان
قبلہ نے مجھے پانی کے لیے گلاس پیش کیا، چائے کے لیے کپ پیش کیا، میں نے چائے بھی پی، پانی بھی پیا، کیا مجھے اختیار ہے یہ گلاس میں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ کپ میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ سب کہیں گے آپ کو کوئی اختیار نہیں، لیکن قبلہ صابر شاہ صاحب اگر چاہیں تو یہاں، چاہیں تو کراچی، چاہیں تو حیدرآباد، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں قبلہ کیوں؟ اس لیے کہ صابر شاہ ہے مالک، میں ہوں مہمان، آدم تھا مہمان، حسنین ہے مالک۔ کبھی بھی مالکوں کے ساتھ، کبھی بھی وارثوں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ وہ مالک ہیں، یہ وہ وارث ہیں جو خود اپنی طرف سے وارث نہیں بن گئے، بلکہ خدا نے ان کو لسان نبوت سے وارث کہہ کے تعارف کروایا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں کہ وہ اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا خلیفہ معین کرے۔ نبی دعا کر سکتا ہے۔ نبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من اہلی ہارون اخی الفہتوری۔ نبی دعا کر سکتا ہے کہ ہارون کو میرا بنا۔ علی مرتضیٰ کے لیے نبی دعا کر سکتا ہے، لیکن نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عہدے الہی ہے۔ نبی دعا کر کے یہ بتلاتا ہے کہ یہ اہل ہے، خدا کا کام ہے اس کے لیے اعلان کروانا۔ اب دیکھیں مخلوقات میں چند مخلوقیں ہیں قبلہ، 4 قسم کی کیٹیگری ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور حضرت انسان۔ 5ویں کوئی قسم نہیں۔ جمادات یعنی پتھر، زمین، پہاڑ، نباتات یہ سبزیاں، یہ درخت، یہ تمام چیزیں۔ حیوانات آپ بہتر جانتے ہیں، انسان کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے جو پست ہے، جو ادنا ہے، اسے اپنے سے افضل کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو پست ہے، جو ادنا ہے، اسے اپنے سے اعلیٰ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جمادات نباتات سے پست ہیں، ادنا ہے، نباتات حیوان سے ادنا ہے، اور اسی طرح سے حیوان انسان سے ادنا ہے۔ اب زمین اپنی پوری کی پوری طاقت لگا کر خدمت کرتی ہے کہ یہ نباتات کو وجود دے، طاقت دے، پروان چڑھائے۔ اسی طرح سے نباتات اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے حیوان کی خدمت کرتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جو حیوان ہے وہ اپنا دودھ کے صورت میں یا گوشت کے صورت میں انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، ان میں سے کبھی کسی نے کہا ہے، جمادات نے کہا ہو میں نباتات سے افضل ہوں، نباتات نے کہا ہو میں حیوان سے افضل ہوں، حیوان نے کہا ہو کہ میں انسان سے افضل ہوں؟ نہیں قبلہ، ادنا ہے، اعلیٰ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، پوری زندگی نبی نے جن کو کہا یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے۔ پوری زندگی حسین و منی و انا من الحسین، فاطمہ و بضعۃ منی انا و علی من نور واحد، یہ مجھ جیسے ہیں، یہ میرے جیسے ہیں۔ جن کو پوری زندگی نبی نے کہا یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ اگر کہا تو یہ کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ فاطمہ نے کہا میں تو محمد کے کنیزوں میں سے ایک ادنا سی کنیز ہوں۔ یار افسوس نہیں جن کے لیے آیتیں اترے، جن کے لیے نبی کہے یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے تو جرات نہیں کی تو وہ یہ کہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، جس کے نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ رہنے کا پتہ۔ اگر وہ یہ کہے میں نبی جیسا ہوں تو مجھے اس کی عقل پر حیران۔ ایک ہی اپنی ایک منزل ہے، ایک ہے خدا کا بنایا ہوا۔ جو خدا کا بنایا ہوا ہے وہ خدا نے اسے پاور بھی وہی دی ہے۔ یہ ہے مخلوق کا بنا ہوا، کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کا بنایا ہوا ہے، جس کو خدا بھیجتا ہے، اسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنے صفات کا مظہر بناتا ہے۔ یہ مظہر کیا ہے؟ کہا یہ پنکھے کو دیکھ لیجئے، یہ لائٹ کو دیکھ لیجئے، یہ بجلی کے مظہر ہے۔ کیسے پتا چلے لائٹ ہے؟ پنکھا چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ سمجھ لو لائٹ ہے۔ اگر ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے تو سمجھ لو لائٹ ہے۔ تو یہ پنکھا
اور یہ ٹیوب لائٹ کا چلنا یہ دلیل اور مظہر ہے کس کے لیے کہ لائٹ موجود ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا وجود بابرکت یا ان کے تمام جو کام ہے یہ صفات مظہر خداوندی ہے. اگر کسی کے لیے کوئی معجزہ بھی کرنے چاہتے تھے پہلے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کام ایسے کرتے تھے جو کام خدائی تھے. ہو نہ ہو کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے دیکھو خدا وہ ہے جس کے سامنے علی سجدہ کر رہا ہے. ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے پڑھی. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں خدا سمجھ بیٹھے اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے کام ایسے کام تھے. کسی نے کہا نا کہ بڑا سامنے والا بڑا بندہ جو ہے صاحب کمال ہے صاحب عرفان ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جناب وہ پانی پر چلتا ہے. کہا پانی پر چلنا کون سا کمال ہے؟ مچھلیاں بھی تو پانی میں تیر گئی ہے. کہا بلا بڑا صاحب کمال ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا وہ پرواز کرتا ہے. کہ بلا یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے پرندے بھی تو پرواز کرتے ہیں. کہا میں جو بات کر رہا ہوں آپ اعتراض کرتے جا رہے ہیں. آپ ہی بتائیے آپ کی نظر میں کمال کیا ہے؟ کہا میری نظر میں کمال یہ ہے ہو بندے خداوندی کمالات خداوندی رکھتا ہو. وہ بندے خدا وہ بندے خدا اور اختیارات خداوندی رکھتا ہو. تو خدا جس کو بھیجتا ہے کل ایک آیت میں نے پڑھی انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں پر اللہ نے نام نہیں بتایا نہ یہ بتایا کہ میں کس مٹیریل سے اس خلیفے کو بناؤں گا. فقط کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. عہدہ بتایا. دوسری جگہ پر انی خالق بشر من طین میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے. یا عہدہ نہیں بتایا مٹیریل بتایا. توجہ چاہتا ہوں نظر لانے والے اسے وہاں عہدہ بتایا یہاں مٹیریل بتایا. لیکن جب حضرت آدم پنجتن کے نام بتانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں نام ملا آدم. فقال یا آدم خدا نے کہا اے آدم بتلا ان کے نام. اب ان کے نام بتا. یہ کون ہیں جن کی طرف ہاؤلائی کی ضمیر جا رہی ہے؟ اشارہ ہو رہا ہے ہاؤلائی کے ذریعے سے. یہ کون ہے؟ دیکھیں ایک تھا مسجود ایک تھے سجدے کرنے والے. توجہ ہے. ایک تھے وہ کہ جن کے صدقے میں مسجود بنا رہا ہے آدم کو. اب آپ تاریخ میں تفصیل میں تھوڑی سی دقت جا کر کیجئے گا کسی سے معلوم کروائیے گا کہ قبلہ اتنا بتائیے کیا اولاد کیا حضرت علی نے امام حسن نے امام حسین نے جناب محمد مصطفیٰ نے یا جناب سیدہ نے بھی سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ ان کی وجہ سے سجدہ کروایا گیا یا ان کی وجہ سے سجدہ کروایا گیا تھا. اور یہاں یہ بھی دقت کر لیجئے جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ نوح کی جو قوم تھی لوط کی جو قوم تھی یا دوسرے انبیاء کی جو قومیں تھی انبیاء بددعا کرتے تھے خدا کہتا تھا ابھی مہلت ابھی مہلت ہے. نوح نے بددعا کی کہ صبر کرو اور ان کو موقع دو ان کے لیے مہلت ہے. جاؤ جا کر یہ بیج بو درخت بنے گے درخت کو کاٹا جائے گا پھر وقت لگے گا کشتی بنائی جائے گی. اتنی مہلت دی گئی. سوال میرا یہ ہے پروردگارا جب نوح کی قوم کو اتنی مہلت دے رہا تھا تو ابلیس کو بھی مہلت دے دیتا کیا اس کو کم از کم جواب ہی دے دیتا؟ اس نے دلیل پیش کی تھی کہ میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہوں. مطمئن کر دیتا آدم کو. اگر اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے دلیل پیش کی اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ کتاب صحاب رحمت کو جا کر مطالعہ کیجئے. اس میں لکھا ہوا یہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. ابلیس آتا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا پوچھتا رہتا تھا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے. جب اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح کو دم کروں تو سب سجدہ کرنا
ان کا دیکھتا رہا۔ نوح کی قوم وہ تھی جس نے نوح کو نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، لوط کی قوم نے نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، یہ دیکھتا رہا، دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے نا، ان کے لیے تو مہلت ہے جنہوں نے علی کو امام بنتے نہیں دیکھا، جنہوں نے لاکھوں کے مجموع میں امام بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے لیے کوئی مہلت نہیں۔ یا اگر میں اپنے الفاظ کو تبدیل کروں، پروردگارا تجھے تو مانتا ہے، نہ تیرا انکار کیا تھا نہ کر رہا ہے، اتنی عبادت کی تبھی تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر ابلیس کو لے گیا۔ پروردگارا اسے نکالا کیوں؟ تجھے تو مانتا ہے۔ اللہ نے ایک قانون دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو مجھے تو مانتا ہے، میں جسے منوانا چاہتا ہوں یہ اسے نہیں مان رہا۔ اگر مجھے مانے، میں جسے منوانا چاہ رہا ہوں اسے نہ مانا تو میرے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لاکھ مرتبہ مصطفیٰ پر کلمہ پڑھو، مصطفیٰ جسے منوانا چاہتے تھے اگر اسے نہ مانا گویا کہ مصطفیٰ کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں۔ جن کی ذات کو مانا ہے ان کی بات کو بھی مانا، جن کو مانا ہے ان کی بھی مانا۔ ابلیس کو نکالا اس لیے کہ خدا کو تو مانتا تھا ہے، لیکن خدا جسے منوانا چاہتا تھا۔ اب مصطفیٰ سے تو محبت رکھو، مصطفیٰ جنہیں منوانا چاہتا تھا، ہمیشہ دنیا کو مصطفیٰ نظر آئے، مصطفیٰ جنہیں دکھلانا چاہ رہا تھا دنیا سمجھ نہ سکی۔ عید کا دن ہو، کاندھوں پر سوار ہو، ہنس رہے، تب بھی دنیا کو نظر آئے تو نبی نظر آئے کہ سواری کتنی عظیم ہے۔ نبی نے کہا سواری کو چھوڑو، دیکھو سوار کتنے عظیم ہے۔ مصطفیٰ جنہیں منوانا چاہتا تھا، مصطفیٰ جنہیں دکھلانا چاہتا تھا، دنیا وہ نہ سمجھ سکی۔ کبھی آیتیں پڑھنا، دروازے پر آ کر بتلانا یہ مرکز طہارت کا گھرانہ یہی ہے، کبھی کاندھوں پر اٹھا کر دکھانا، کبھی کسی مقام پر اپنے خطبے کو چھوڑ کر حسین کو پکڑنا اور بیٹھ جانا، اور یہی سنت بن جائے جمعے کے دن ایک خطبہ پڑھو پھر بیٹھ جاؤ تاکہ وہ سنت یاد آئے کہ نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ہیں کہ نبی سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے، نبی جو کچھ بیان کر رہے تھے، یا قرآن یا حدیث، میری طرح نبی خطیب نہ تھے کہ اپنے جملے بھی بنائے، یا قرآن یا حدیث سب کو چھوڑ دیا، حسین کو تھاما، پکڑ کے ممبر پہ لے آئے، جو بیان کر رہے تھے چھوڑ دیا، اب بیان کرنا شروع کر ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، یہ پہچانو یہ حسین ہے، یہ بھی جنتی، اس کی ماں بھی جنتی، اس کے بابا بھی جنتی، اس کے نانا بھی جنتی، اس کی نانی بھی جنتی، اس کا دادا بھی جنتی، اس کی دادی بھی جنتی ہے، اس سے محبت رکھنے والا بھی جنتی ہے، اس کے محبت رکھنے والے سے محبت رکھنے والا بھی جنتی ہے۔ اب سوال قبلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو نبی پہلے بیان کر رہے تھے اسے چھوڑ کر عظمت حسین کے قصیدے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اگر حسین سمجھ میں آ گیا قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر حسین سمجھ میں نہ آیا، نہ قرآن کو سمجھ سکو گے نہ حدیث کو سمجھ سکو گے۔ یہی تو سبب ہے تو دنیا حسین سے دور ہے۔ حسین سے کیوں دور ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب یہ ہے کہ دنیا حسین کو سمجھ ہی نہیں سکی، حسین کو دنیا سمجھ نہیں سکی۔ تو امام بنانا خدا کا کام ہے، لاکھوں کے مجمع میں تعارف کرانا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ جب خدا نے پہلے خلیفے کے انتخاب میں فرشتے جو کہ معصوم تھے ان کو اختیار نہیں دیا کہ مل کر انتخاب کر لو، جو معصوم تھے
جب انہیں اختیار نہ دیا بلکہ جب اعتراض کیا تو کہا آؤ امتحان دو. سب نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے دیا. تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. امتحان لیا. امتحان لینے کے بعد اگر خدا چاہتا تو فرشتوں سے کہہ دیتا کہ تم بنا لو, مل کر بنا لو, سلیکشن کر لو. نہیں, یہاں سلیکشن نہیں. یا جو میں تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, آدم کو بھی میں بناؤں گا, نوح کو بھی میں انتخاب کروں گا. جو تمہارا اختیار ہوگا, جسے تم بناؤ گے, جسے تم مصطفیٰ بناؤ گے, وہ تمہارے جیسا ہوگا. جسے میں بناؤں گا کائنات اس کے سامنے جھکے گی. وہ عطا کرتے جائیں گے, کائنات ان کے در پہ جھکے گی, ان کے وجود برکت کے سامنے جھکے گی. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں, اگر ان کا فخر دیکھو, ان کی عزت, یہ عزت کسے کہتے ہیں, یہ فخر کسے کہتے ہیں. آپ اور ہماری نظر میں سب سے بڑی امیر کائنات کی کیا فضیلت ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو علی کی ہر فضیلت با کمال ہے. علی کے لیے مشکل کام کیا تھا؟ ایک بات جو کہا, بہادر بندہ ہو, طاقتور بندہ ہو, اور کہ میں بڑا طاقتور دلیل کا, دیکھو میں نے کاغذ کا پیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں نے کاغذ کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کہا یہ کوئی مشکل کام تھا کیا؟ کمال وہاں ہے جہاں مشکل ہو اور مشکل کو دور کرے. علی کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ یہ کون سا کام مشکل تھا؟ یا علی ہماری نظر میں تو آپ کے تمام کمالات پر نظر آتے ہیں, بلندیوں پر نظر آتے ہیں. علی اگر ہم دیکھتے ہیں ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین, کائنات کی عبادتیں ایک طرف, علی کی ایک ضربت ایک طرف. ایک طرف سے دیکھ بارد الایمان کلو, ایک طرف سرٹیفکیٹ کل ایمان ہے. آپ کے تو تمام کمالات ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں. یعنی آپ ہی بتا دیجئے آپ کے لیے سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. علی کے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا عبد ہوں, اور میری فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ ہم دعائی جملات پڑھتے ہیں نا, انت کما احبو فجعلنی کما تحبو. علی مولا خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے جملہ فرماتے ہیں پروردگارا تو ویسا ہی رب ہے جیسا علی کو رب چاہیے تھا, مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تجھے اب تک چاہیے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ترجمانی کرتے ہوئے الفاظ کو بدلوں, آپ کی طرف سے ایک دعائیہ جملہ کہوں, یا علی آپ تو ویسے ہی امام ہیں جیسے شیعوں کو امام چاہیے تھا. آپ تو ویسے ہی امام ہیں جیسے شیعوں کو امام چاہیے تھا. یا علی ہمیں بھی ویسا بنا دیجئے جیسے آپ کو شیعہ چاہیے. تمام کے تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات, حسین کی ذات, اہل بیت کی ذات. بچہ ہوتا ہے نا, جب بچہ پڑھنے جاتا ہے, مثلا یہاں استاد بھی تشریف فرما ہوں گے, جب بچہ پڑھنے جاتا ہے تو ایک طرف سے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, اسی لفظ کے تلفظ میں کوئی تصویر بنی ہوتی ہے. الف آنکھ, اے فار ایپل, یا اے ہوتا ہے یا سیب کی تصویر ہوتی ہے, کیونکہ بچہ ہے ابتدائی مرحلے میں, ہو سکتا ہے جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ذہن میں نہ بیٹھ سکے, تصویر بتلا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم لکھے ہوئے کو پہچانو. یہی تو سبب ہے قرآن صامت, اہل بیت قرآن کی تصویریں ہیں. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے کو دیکھتے چلے جاؤ, قرآن کو سمجھتے چلے جاؤ. کرتے ہیں نا, رمضان میں اعمال میں ایک دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک بحق ھذا المنقلب وما فیہ
فیہ اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی، پروردگارہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس قرآن کا اور ہر اس چیز کا جو قرآن میں ہے، اور تجھے واسطہ دیتے ہیں ایک بڑے نام کا، اور تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اسماء حسنی کا۔ کیسے پتا چلے بڑا نام کیا ہے، اسماء حسنی کیا ہے؟ جب روایات میں ملا رکھو سر پر قرآن، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بے محمد بے علی بے فاطمہ بے الحسن بے حسین بے سجاد بے باقر، کہتے جاؤ جو تم بک یا اللہ کہتے ہو یہ بڑا نام ہے۔ بک یا محمد سے بک یا مہدی تک یہ اسماء حسنی ہے۔ خدا جنہیں بھیجتا ہے اسے اختیارات بھی قبلہ وحی دے کر بھیجتا ہے۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ جب پہلا خلیفہ خدا نے بنایا، چھپ کر نہیں بنایا، کمرے میں نہیں بنایا، کہاں بیٹھے گے؟ پہلا سلسلہ ہدایت کی پہلی کڑی کا جب انتخاب کیا، کسی بند کمرے میں نہیں، روایات میں ملتا اتنے فرشتے تھے کہ اگر چنے کو پھینک دیا جائے اس چنے کے گرنے کی جگہ تک نہ تھی۔ جب اتنوں کی تعداد میں پہلے خلیفے کا انتخاب کیا جا رہا ہے تو جو ہدایت کا بعد والا ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا جو چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ سب لوگ دیکھیں گے، جو پیچھے ہوں گے ان کا انتظار کیا جائے گا، جو آگے جا چکے ہوں گے ان کو واپس پلٹا دیا جائے گا۔ پروردگارہ یہ کیا قانون دیا جا رہا ہے؟ کہا تمہیں افراد کا پتہ ہے، تمہیں تفرید کا پتہ ہے، تمہیں اعتدال کا پتہ ہے۔ تفرید کا مطلب ہے پیچھے رہ جانا، افراد کا مطلب ہے آگے بڑھ جانا، اعتدال کا مطلب ہے درمیان روی۔ میں اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نہ علی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ علی سے پیچھے رہنے کی کوشش کرنا، علی ہے اعتدال کا نام۔ علی ہے اعتدال کا نام، نہ علی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ علی سے پیچھے رہنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ علی کے ساتھ رہنا۔ اگر علی کے ساتھ رہو گے تبھی تو پاک پیغمبر نے حضرت سلمان سے بھی کہا تھا، حضرت ابو ذر سے بھی کہا تھا، اذا صدق الناس وعدیا، اے ابو ذر، اے سلمان، جب دیکھو تمام کی تمام کائنات ایک طرف جا رہی ہے، اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہے، کائنات کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا کہاں جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے سب سے بڑی جو خطا کی یہی تو خطا کی کہ یہ بھی ہے مقابلے میں، یہ بھی ہے مقابلے میں، یہ نہ دیکھ سکے کہ سامنے مقابلے میں علی ہے۔ علی ہے کل ایمان، جو کل ایمان کے مقابلے میں آتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھ لیتے کہ سامنے کون ہے، کس عظمت کا مالک ہے، ہر جنگ میں، ہر میدان میں، ہر عمل میں، ہر جگہ پر علی اعلیٰ نظر آئے۔ جس بھی فضیلت پر نظر رکھیں علی اعلیٰ ہے، جس بھی فضیلت پر نظر رکھیں حسین اعلیٰ ہے۔ پاک پیغمبر نے جو کہا ان الحسین مصباح الہدی، سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ یہاں لائٹ بہت جاتی ہے ہمارے علاقے میں، جاتی کہ نہیں جاتی؟ لائٹ چلی جائے اور آپ کبھی چارپائی، کبھی چیئر، کبھی دیوار سے ٹکرائے، انصاف سے بتائیں کوئی آپ کو کہے گا اندھے ہو گئے ہو گیا؟ کوئی نہیں کہے۔ لیکن اگر لائٹ جل رہی ہو، اگر لائٹ جل رہی ہو پھر بھی کبھی دیوار سے کبھی چارپائی سے، اب ہر ایک کہے گا اندھے ہو گئے ہو کیا؟ پہلے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اب ہر ایک کہہ رہا اندھے ہو گئے ہو کیا؟ نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہو، تم سے بڑھ کر کوئی اندھا ہے کیا؟ حسین کے ہوتے ہوئے دنیا ٹھوکریں کھائے در بدر کی، اس سے بڑا کوئی نابینا ہو۔ حسین کشتی نجات ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا حسین کو جو کشتی نجات کہا گیا کیا دوسرے امام نہیں ہیں کیا کشتی نجات؟ کہا سب ہیں لیکن حسین کی کشتی تیز ہے، حسین کی کشتی وسیع ہے، حسین کی
کشتی وسیع ہے کہ نجات کا دسترخوان بچھ چکا ہے، کسی کے لیے پابندی نہیں، جس کو آنا ہے ان کے دروازے پر آئے۔ یہ کریم ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شرمسار ہو کر ان کے دروازے پر آئیں، خدا کو ان کا واسطہ دیں، خدا کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ محرم کے دن ہیں، غم کے دن ہیں، میرا دل چاہتا ہے آج راہ کربلا کے پہلے شہید کے چند جملے کربلا کے نہیں، راہ کربلا کے پہلے شہید جسے مسلم کہا جاتا ہے۔ جب آئے تھے نا مسلم کوفے میں، ہزاروں میں 16,000، بعد میں 18,000، بعد میں 20,000، کئی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیعت دی گئی، لیکن جب آخری نماز اٹھے تو کوئی پیچھے موجود نہ تھا۔ مسافر پردیسی مسلم گلیوں میں گھوم رہا ہے، وہاں اعلان ہو گئے خبردار کوئی مسلم کو بنا دے۔ عزاداروں، مسلم گھومتے گھومتے چلتے چلتے ایک مومنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مومنہ کو بیٹے کا انتظار تھا، زمانہ بڑا خراب تھا، بار بار آ کے دیکھ رہی تھی میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ جب مسلم پر نظر پڑ رہی تھی کہ وہ پردے سے یا اپنے گھر کی طرف چلا جا، ایسے نہ ہو میں بڑی عزت والی عورت ہوں، ایسے نہ ہو تیری وجہ سے میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں۔ واپس گئی نا، پھر آئی، پھر دیکھا، بیٹا کہا میں نے تجھے کہا تھا چلا جا، ابھی تک نہیں گیا۔ کہا پانی مل سکتا ہے؟ علی مولا کے ماننے والے دن پانی لے آئے، پانی پینے کے بعد کہا اب تو چلا جا۔ کہا ایک سوال کا جواب دے، جس کا گھر ہو تو وہ گھر کی طرف جائے، اتنا بدلا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ جائے تو جائے کہاں؟ مومنہ تھی نے سمجھ گئی کیا تو مسلم بن عقیل ہے؟ کہا ہاں نہیں تو مسلم بن عقیل ہو۔ قدموں پر گر کر کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، میں نے تیز آواز تیز لہجے میں آپ سے گفتگو کی ہو، مجھے معاف کر دیجئے گا مولا۔ بسم اللہ میرا گھر حاضر ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کون سی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ مسلم آئے گھر میں تو آپ کا بیٹا دشمن تھا، تلاش میں تھا کہ مسلم ملے مجھے انعام ملے۔ ہاں اللہ تو گھر میں تھا، یا ایک وہ ٹائم آیا جب بیٹے کو پتا چلا، لشکر کو بلا کے لایا، جب گھیراؤ کیا گیا، حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے تو نے کہا مولا میں جنگجو خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، آپ گھر میں بیٹھ کے لڑیے، آپ کے لیے بہتر ہے، لشکر عظیم ہے، آپ تنہا ہیں، آپ میرے گھر میں لڑیے، ایک ایک سے لڑیے۔ مولا فرماتے ہیں میری عزت گوارا نہیں کرتی میری وجہ سے کسی کمینے کا تیرے گھر میں آنا ہو، تیرے چار دیواری کو حق مال کیا جائے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے مسلم یہ تو ایک مومنہ ہے، آپ کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کوئی اس کے گھر میں آ جائے اور حرمت کو پامال کرے۔ میری جانے قربان علی کی بیٹی پر جس کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، چادروں کو چھینا گیا، تازیانوں کو مارا گیا، گروہ کو اتارا گیا، تماچے مارے گئے، اجرکم عند اللہ، لڑتے لڑتے مسلم باہر آئے یا پیچھے سے گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو چھپا دیا گیا، مسلم لڑتے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یا گڑھے میں گڑے، یا کسی نے کہا مسلم میں پناہ دیتا ہوں، کہا قسم کھاؤ خدا کی، کہا خدا کی قسم ہم پناہ دیتے، تلوار دی، یا انہوں نے جو ظلم کرنا تھا میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، یا وہاں پر مسلم نے کہا یہ پہلا تمہارا دھوکہ ہے۔ جب گرفتار کر کے لے آئے نا دربار میں، کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، کہا امیر ہے تو میرا حسین ہے، یہ میرا امیر نہیں، کہا یہی تو سبب ہے حسین کو امیر کہا، مسلم نے مسلم امیر بن گیا۔ عزاداروں میں مختصر کروں، یا ایک مرتبہ حضرت مسلم نے کہا مجھے پیاس لگی، کچھ پانی مل سکتا ہے، پانی پیش کیا گیا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون ٹپکا،
उस प्याले में गिरा, कहा दूसरा ले आया गया, तीसरी मर्तबा पानी तब्दील करके ले आया गया। कहा खुदा नहीं चाहता मैं पानी पी कर जाऊं, खुदा चाहता है मैं प्यासा जाऊं, मुझे प्यास मंजूर है। या एक मर्तबा कहा गया दारुल इमारा की छत पर से ले जाया जाए, हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुस्लिम की गर्दन झुकी हुई थी। दारुल इमारा की शक्ति हुसैन एक मंजिल पर अपनी बहन से गुफ्तगू में मसरूफ थे। अब्बास मौला मंजर देख रहे थे। अब्बास मौला जब ये मंजर देख रहे थे, कहा मौला क्या सबब है? अब्बास के होते हुए बहन और भाई के आंखों में आंसू। कहा अब्बास तू बर्दाश्त न कर सकेगा। कहा मौला मैं बर्दाश्त कर लूंगा। कहा अब्बास वादा कर जलाल में तो नहीं आएगा। कहा मौला मैं वादा करता हूँ मैं जलाल में नहीं आऊंगा। मौला ने कहा अब्बास मेरे गरीबा, अब जो हुसैन ने दो उंगलियों को उठाया, अब्बास ने देखा दारुल इमारा की शक है, हाथ मशक्कत बंधे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। कहा मौला ये कौन है जिसे ऐसे कैदी बनाया गया है? कहा मुस्लिम है। मुस्लिम जब हजरत अब्बास ने सुना ना मुस्लिम जलाल में आए, तलवार को पकड़ा, कहा मौला जिस मौजूदे इमाम से ये मंजर दिखाया है, उसी मौजूदे से मुझे कूफे पहुंचा दीजिए। कहा अब्बास मैंने कहा था जलाल में ना आना। कहा मौला मैं जंग करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दारुल इमारा की शर्त बड़ी है। अरे मुस्लिम का जब सर जमीन पर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। अब उसे मौला ने कहा अब्बास तरफ जमीन की तरफ देख। अब जो अब्बास ने देखा एक काले मुर्गे वाली बीवी है जिसकी कमर झुकी हुई है, अपने आगोश के फैलाए हुए रो रो के कह रही है आ मेरे मुस्लिम, माँ की आगोश हाजिर है, अजरुको में अल्लाह। आखिरी जुमले या एक मर्तबा वाला खैमे में आए, मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, कहा ज़ैनब ईद की रात है, जरा वो गोशवारे पेश कर। जब वो गोशवारे पेश किए गए, मुस्लिम की बेटी को पहनाया, पहनाने के बाद कहा बेटी अभी मामू जिंदा है, परेशान होने की जरूरत है, तुम अपने आप को यतीम मत समझना। अदादारो 3 या 3.5 बरस की एक बच्ची देख रही थी जो यतीम होता है, उसे गोशवारे पहनाए जाते हैं, उसके सर में से शफकत फैलाया जाता है। यही सकीना जब करबला में यतीम हुई, रो रो के कह रही होगी बाबा यतीम को तो गोशवारे पहनाए जाते हैं, मेरे गोशवारे उतार दिए गए। बाबा यतीमा के सर पर दस्ते शफकत फेरा जाता है, मुझे तुम्हारा